ہندوستان کے آثار قدیمہ کے تحت جو مونومنٹس ہیں اس میں دہلی میں خصوصاً قطب کمپلیکس، جو قطب مینار کی جو تعمیر ہوئی تھی قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد التمش، اس کے بعد اور بھی دوسرے بادشاہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کی جائیں، اس کے بارے میں اس کے کتبات بھی ہیں قطب مینار پہ. اور ایک اہم چیز وہاں پر جو عام طور پہ نظر انداز کر دی جاتی ہے، جب ہم قطب کمپلیکس قطب مینار دیکھتے ہیں تو وہاں پر قوۃ الاسلام مسجد ہے، اور مسجد کے 3 مرتبہ توسیع ہوئی. یہ قطب الدین ایبک کے زمانے میں ہوئی، پھر اس کے بعد التمش کے پیریڈ میں ہوئی، اس کے بعد جو ہے علاء الدین خلجی کے. جس وقت علاء الدین خلجی کا دور شروع ہوتا ہے، انہوں نے قوۃ الاسلام ماسک کو کافی توسیع کیا، اور ایک قطب مینار کے قریب انہوں نے ایک دروازہ بنایا مسجد میں داخل ہونے کا، جسے ہم علائی دروازہ کہتے ہیں. یہ ہندوستان کے ارلی یعنی ابتدائی دور کے دروازوں میں بہت خوبصورت دروازہ ہے. اس میں 3 طرف سے داخل ہوتے ہیں اور چوتھے جانب جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. یہ دروازے کی اپنی شان ہے. اس میں ماربل اور ریڈ اسٹون کا کمبینیشن ہے، جو بعد میں مغلوں نے بھی اڈاپٹ کیا، اور اس میں عربی آیتیں ہیں، اور بہت مائنیوٹ ڈیکوریشن جو ہے جعلی ورق ہے، بڑا دیکھنے کا لائق ہے. تو یہ جو ہے جو علائی دروازہ ہے قطب مینار کمپلیکس میں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی خوبیوں کو، لیکن اگر بغور آپ دیکھیں تو اس میں بڑا حسن چھپا ہوا ہے. یہ علاء الدین خلجی کا کارنامہ ہے، اور انہوں نے وہیں پر قطب مینار کے پاس ایک اور مینار تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، جسے علائی مینار کہا جاتا ہے. یہ 75 فٹ تک تعمیر کرے، نچلی منزل قطب مینار کی جیسی ہے اسی طرح یہ، لیکن اس کے بعد علاء الدین خلجی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ ادھورا رکھا ہوا ہے، آج بھی ادھورا ہے وہ. تو یہ 2 چیزیں، اور پھر اس کے قریب میں جو ہے علاء الدین کا مقبرہ بھی ہے. تو یہ جو دروازے کی اہمیت ہے، اب آج ہم دیکھتے ہیں تاج محل میں اس کا ایک باب الداخلہ، صدر باب الداخلہ ہے، اس کی بھی اپنی شان ہے. اور ویسے ہی ایک اور مقبرہ ہے سکندرہ میں، آگرہ میں اکبر اعظم کا مقبرہ ہے، اور اس کا بھی جو ہے ایک باب الداخلہ ہے، صدر دروازہ ہے، جس کی اپنی شان ہے. اور اسے جو ہے جہانگیر نے اپنے تخت نشین 1605 میں ہونے کے بعد جہانگیر کے ہاتھوں اس کی تعمیر مکمل ہوئی. لیکن جہانگیر کے جو مین سبجیکٹ تھے اس میں جو ہے یہ معمار بادشاہوں میں شمار عام طور پہ نہیں کرتے جہانگیر کو، لیکن انہوں نے اس دروازے پر 4 سلنڈریکل مینار جو ہے ایسے تعمیر کیے ہیں، اتنے حسین اور خوبصورت لگتے ہیں وہاں پر. حالانکہ جو مین مقبرہ ہے اکبر کا وہ انڈین اسٹائل آف آرکیٹیکچر میں، ہندو آرکیٹیکچر میں ہے، لیکن یہ جو باب الداخلہ ہے دروازہ، اس کی اپنی شان ہے، کمان ہے، اور بہت سے جعلی ڈیکوریشنز کلرفل ہے. لیکن اس کے اوپر کے جو چھت پہ دروازے کے کارنرز پہ جو 4 مینار تعمیر ہوئے ہیں، اس سے بڑا حسن میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو یہ جہانگیر کے انجانے میں اگر یہ کام ہو بھی گیا ہے، تو اس کے بعد جو جہانگیر کے بعد شاہجہاں کا دور شروع ہوتا ہے، اور شاہجہاں کی جو چہیتی بیوی بیگم ممتاز محل کے انتقال کے بعد جب تاج محل بننا شروع ہوتا ہے، اور تاج محل کا نقشہ جیسے ہم جانتے ہیں وہ خانہ کا ٹوم اور ہمایوں کا ٹوم کا مجموعہ ہے، اس طرح جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. اور لیکن وہاں پر آپ دیکھیں گے صدر دروازہ جیسے اکبر کے مقبرے پر دروازے پر 4 مینار ہیں، وہ اسی طرح کے مینار تاج محل میں مین مقبرے کے کارنرز پہ آپ کو ملیں گے اونچے. تو یہ جو ہے جہانگیر کے بنائے ہوئے جو مینار تھے، اس کو شاہجہاں کے آرکیٹیکٹوں نے بڑی خوبی سے استعمال کیا، اور آج جو دنیا روز دیکھتی ہے، لوگ ہزاروں لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے حسن میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. آپ دیکھیے اگر مین صدر دروازے پر 4 مینار اکبر کے جیسے بنتے، اور پھر اس کے بعد مسجد پہ 2-4 مینار اور بنا دیتے، تاج محل کی جو مسجد ہے وہاں پہ مسجد میں بھی مینار ضروری ہوتے، تو پھر اس کے جواب میں جو تسبیح خانہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ جواب میں مینار بنانا پڑتا. تو یہ تاج محل جو ہے ایک میناروں کا جنگل ہو جاتا.
تو وہ آرکیٹیکٹوں کا کمال ہے شاہجہاں کے کہ جنہوں نے جو ہے جہانگیر کے بنائے ہوئے ان میناروں کو بڑے خوبصورتی سے، تاج محل میں صرف 4 مینار ہی رہے ہیں، اور اس میں جو مینار ہیں خصوصاً جو مینار جنوب مشرقی سمت کا ہے وہ ایز اے ویو پوائنٹ استعمال ہوتا تھا مغلوں کے زمانے میں. وہاں پر اوپر بیٹھنے سے صبح کا جو طلوع آفتاب کا جو منظر ہے وہ آپ کو نظارہ ملتا ہے، اور ندی کا بیک گراؤنڈ میں تاج دکھتا ہے. اس کے بعد جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو وہ بھی، اور آگرے کا حصہ بھی جو ہے اس مینار سے ویو پوائنٹ سے جو ہے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج تو خیر وہ بند ہے. تو اس طرح جو ہے میناروں کی اہمیت بھی ہے، میناروں کا استعمال بھی ہوا ہے، نہ صرف ڈیکوریٹو بلکہ جو ہے فنکشنل بھی رہے ہیں. لیکن آج کل جو ہے آثار قدیمہ کے تحت جو ہے بڑی اچھی طریقے سے عمدگی سے اس کا مینٹیننس ہو رہا ہے اور بڑا اچھا. لیکن تاج محل کی جو خوبصورتی ہے وہ تو بیان کرنے کے لیے بہت الگ وقت میں کبھی کریں گے. اور اس طرح سے دیکھیے جو دروازوں کی جو اہمیت تھی، علائی دروازے کی قطب مینار کے ساتھ، اور اکبر کے ٹوم میں جہانگیر کے بنائے ہوئے دروازے پر 2 4 مینار ہیں، اس کو تاج محل منتقل ہوئے وہ. اور اسی طرح سے دہلی میں لال قلعے کی جو عمارت ہے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاہجہاں کی بنائی ہے. شاہجہاں نے 1639 میں سے جو ہے لال قلعہ کی تعمیر شروع کی، اور 10 سال میں جو ہے 1648 تک یہ مختلف بہترین نایاب عمارتیں جو ہے اس میں بنی، جیسے دیوان خاص ہے، اور خاص محل ہے، ممتاز ہے، اور پھر دیوان عام ہے، اور اسد برج ہے، شاہ برج ہے، نہر بہشت ہے. اور وہاں پر یہ بھی تحریر کیا ہوا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. تو اس کے قریب ہی جب اورنگزیب کا دور شروع ہوتا ہے تو شاہجہاں کے دور میں لال قلعے میں کوئی ایسی مسجد نہیں بنائی گئی تھی. شاہجہاں خود جو ہے جامع مسجد جاتے اور جو قلعے کے قریب ہے وہاں نماز پڑھ کے آتے. لیکن عالمگیر جب 1657-58 میں جب یہ تخت نشین ہوئے اور اپنے والد جو ہے ان کے والد نظر بند ہوئے آگرے کے قلعے میں، اس وقت جو ہے انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ جامع مسجد جانے کے بجائے قلعے میں ایک مسجد جو ہے چھوٹی سی مسجد تعمیر کر لیں. تو انہوں نے جو ہے ایک مسجد کا اضافہ کیا ہے. وہ مسجد اور ایسی خوبصورت مسجد ہے، وہ موتی مسجد کا نام دیا گیا ہے کہ 3 چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں اوپر، اور اندر جو ہے مغل آرچز ہیں جو شاہجہاں کے ہیں، اور بہت شاندار ڈیکوریشن ہے. اور اس میں جو ہے عبادت کرنے سے جو ہے قلعے کی جو ہلچل تھی اس کو دخل نہیں ہوتا تھا، اور قلعے کی ہلچل سے عبادت میں دخل نہیں ہوتا تھا. اس لیے اونچی دیوار اٹھا کر جو ہے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے. تو ایک تصویر ہم ایسی پیش کر رہے ہیں جو غالباً پہلی جنگ آزادی یعنی غدر کے 1857 سے پہلے کی تصویر ہے، جس میں اس کے جو گنبد ہیں وہ سنہری رنگ کے ہیں، اور وہ شلجمی طرز کے ہیں، یعنی پیازی شکل کے ہیں، اور بے انتہا خوبصورت لگ رہے ہیں. لیکن آج جو گنبدیں ہیں بنے ہوئی 1857 میں جب انگریز لال قلعے پر جو ہے قبضہ کیے تو انہوں نے جو ہے بمباری کی، تو وہ ڈومز ڈیمیج ہوئے اور پھر وہ جو ہے بعد میں بنے. لیکن اس آج کے جو ڈومز ہیں اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو آپ کو تصویر میں نظر آئے گی. تو اس طرح جو ہے اورنگزیب کا ایک اور اضافہ انہوں نے ریڈ فورٹ یعنی لال قلعے میں بنانا ضروری سمجھا. وہ تھا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے جو لاہوری گیٹ ہے شاہجہاں کے زمانے کا، اس کے سامنے جو ہے باربیکن یعنی گھونگھٹ کی جو دیوار ہوتی ہے عام طور پر ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. یہ تقریباً بہت سے قلعوں میں ہے، خود گولکنڈے کے قلعے میں مل جائے گی آپ کو، اور لیکن وہاں پر شاہجہاں کے زمانے میں وہ نہیں بنائی گئی تھی. تو انہوں نے اورنگزیب نے وہ گھونگھٹ کی دیوار باربیکن جو ہے ایڈ کیا، اور وہ بھی ایسی خوبصورتی سے تعمیر کی گئی ہے یہ گھونگھٹ کی دیوار کہ اس میں مرج ہو گئی ہے. شاہجہاں کا جو اسٹائل آف کنسٹرکشن ہے، شاہجہاں جو معمار بادشاہ تھا اس کی جو نایاب عمارتیں ہیں یا فصیل ہے اور مین دروازہ ہے، اس میں جو ہے یہ مرج کرنا بڑا کمال ہے. چھوٹے ڈومز ہیں، مینریٹ ہیں، اور یہ گھونگھٹ کی دیوار جو ہے اس پر 1947 سے جو ہے ہمارے پاس
اور جب 1857 میں انگریز اس پر حملہ کرے تو وہاں پر پہلی مرتبہ بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہاں پھر بادشاہ تسلیم کیا گیا 1857، لیکن 6-7 مہینے تک رہے. دیوان خاص میں یہ جو ہے ان کو تاپوشی ہوئی، لیکن وہاں سے جو ہے پہلی جنگ آزادی کا ایک سمبل ہو گیا ہے لال قلعہ جو ہے، جس میں آپ کو شہزادوں کو انگریز ختم کرے اور بہادر شاہ ظفر کو جو ہے مقدمہ چلا کر جو ہے وہ رنگون بھیج دیا گیا ان کو. تو ان کی خبر وہیں ہے، رنگون برما میں. اب 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد جب فلیگ ہاسٹنگ کے لیے جب جگہ کی سلیکشن ہوئی تو یہ جو ہے لاہوری دروازے کو سلیکٹ کیا گیا اس وقت، اور وہاں پر جو ہے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے جھنڈا ہندوستان کا آزادی کا جو ہے وہاں لہرایا اور وہیں سے ساری قوم کو جو ہے خطاب کیا. اور اس طرح یہ جو تاریخی ہے دوہرے تاریخی ہوئی اور آج تک جو ہے وہیں پر فلیگ ہاسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہماری اپنی تاریخ کے جانے انجانے میں اتنی پلاننگ نہیں کر کے بھی جو عمارتیں بنی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو دروازے ہیں، اس کو بھی وہ بھی جو ہے آج کام آ رہے ہیں. یا جیسے جہانگیر کے بنائے ہوئے ایک 4 چھوٹے سے مینار جو ہے بڑی شکل میں باہر دکھلا رہے ہیں تاج محل میں، اور اسی طرح جو ہے گھونگھٹ کی دیوار باربیکن جو عالمگیر کی بنائی ہوئی ہے لال قلعہ دہلی میں، وہ جو ہے زیر استعمال ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے آثار قدیمہ کا خیال رکھیں، اور اس طرح جو ہے حکومت کو بھی مبارکباد، اور آثار قدیمہ مرکز کا جو ہے بہترین اس کو مینٹین کر رہا ہے. بہت بہت مبارک.